دعویٰ کرنے والے 1,24,000 انبیاء تھے، لیکن جو حسین نے کیا کوئی نہیں کر سکا، کوئی بھی نہیں کر سکا جو حسین نے کیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک مولا حسین کا جو در ہے وہ سب کے لیے کھلا ہوا، سب کے لیے کھلا ہوا. ہر در بند ہو جاتا ہے. مسجد کی ٹائمنگ ہوتی ہے، مسجد بند ہو جاتی ہے. فجر ظہر اثر مغرب عشاء جو بھی معاملات ہیں ٹائمنگ ہے بند ہو جاتی ہے. بیت اللہ ابھی تو ویسے کووڈ چل رہا ہے، لیکن واحد امام حسین کا حرم ہے، امام حسین کا در ہے. 24 آور بند نہیں ہوتا. کیوں بند نہیں ہوتا کبھی سوچا آپ نے؟ بلف گھرانہ ایسا ہے، کہتے ہیں مانگو جو کہنا ہے مجھ سے کہو. خدا کی قسم میری اور آپ کی وہ لفاظ ہی نہیں، وہ ادائیگی نہیں ہے کہ امام حسین کو ہم جو ہیں وہ بیان کر سکیں. کوئی ادائیگی نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں. بلکہ میری کیا بڑے سے بڑا کوئی عالم اس کی بھی کوئی اوقات نہیں کہ وہ امام حسین کے فضائل بیان کر سکے یا ان کو بیان کر سکے کہ ہیں کیا. 24 آور امام حسین کا حرم کھلا رہتا ہے. کیوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ مجھ میں اور آپ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی ختم نہیں ہوتی وغیرہ. میں کیوں مانگنے جاؤں؟ مولا حسین کہتے ہیں دن میں شرم آئے رات میں آ جا، میں دینے کے لیے بیٹھا. مانگ تو صحیح، مانگ تو صحیح. اور یہ جو مجلس قبلہ یہ بھی در حسین تو ہے، یہ بھی در حسینی ہے نا، در ہے امام حسین کا. جو چاہے آئے، جیسے چاہے آئے، کسی کے اوپر قید نہیں ہے. خدا نخواستہ اگر میں اور آپ مولا حسین کو محدود کرتے ہیں صرف شیعوں کی ہی مجلس ہوگی یا صرف شیعہ ہی امام حسین کا ذکر کریں گے، ایسا نہیں ہے. امام حسین نے درس دیا. جو ایک دن کی مہلت مانگی تھی، کیوں مانگی تھی؟ انہیں پتا تھا کہ ایک سپاہی میرا وہاں موجود ہے، رات میں آئے گا اور مجھ سے کہے گا کہ یہ اپنا رسول اللہ مجھے بھی اپنی غلامی میں شامل کر لیجیے. کل تک صرف حر تھا، حر. جیسے ہی مولا حسین کے در پر آیا علیہ السلام بنا دیا. بڑوں بڑوں کو نوازا، بڑوں بڑوں کو. اور ایک عجیب سا فکر ہے کہ بات بڑی سادی سی ہے لیکن اس کو محسوس کیجئے گا. دنیا میں بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا شہنشاہ کسی کو بھی آج تک اتنا نہیں کھلا سکا جتنا میرا مولا حسین 1400 سال سے کھلا رہا ہے. 1400 سال سے میرا مولا کھلا رہا ہے. بڑے سے بڑا شہنشاہ کروڑوں اربوں اشرفیاں خرچ کر دیں، خرچ کر دیں. اچھا خرچ کرنے کا سلسلہ بھی عجیب ہے. جب کہیں بھی مجلس حسین کا اعلان سنتے ہیں اندر سے آپ کا دل چاہتا ہے کہ مجلس حسین کی طرف جائیں. کوئی آپ کو مجبور نہیں کرتا، آپ کا ضمیر آپ کو کہتا ہے کہ مجلس حسین میں جانا ہے. اب میں اگر کہوں کہ کسی فلاں جلسے میں جانا ہے تو آپ کہیں گے بھائی میں کیوں جاؤں، کیا مسئلہ ہے؟ اور یقین جانے کہ جلسوں میں ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پیسے خرچ کر کر کے بلایا جاتا ہے. مجلس حسین میں پیسہ خرچ کر کر کے آیا جاتا ہے. میں کہوں گا قبلہ وہاں پیسے خرچ کر کے بلایا جاتا ہے، یہاں پیسے دے کر آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ لاجک کیا ہے؟ عجب نہیں جواب آئے گا کہ جناب یہ جو جلسوں کے لیڈران ہیں، سیاسی لیڈران ہیں، ان کی حکومت فقط کچھ تصوراتی ذہنوں تک محدود ہے. امام حسین کی حکومت دلوں تک محدود ہے، دلوں تک محدود ہے، جو رگوں میں عشق علی بن کر صلاحیت کرتی ہے. امام حسین نے بتایا میرے بابا کو پہچانو، کوئی نہیں پہچانتا. مولا علی کو 25 سال خاموشی کے بعد خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے تاریخ دیکھ کے. جب مولا کو ضرب لگائی گئی لوگوں نے آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیں. علی کا مسجد میں کیا کام؟ سجاد بھائی علی کا مسجد میں کیا کام؟ علی مسجد میں جاتے تھے، نماز پڑھنے جاتے تھے. امام حسین نے بتایا، اور کیا عجیب بتایا. ایک عجیب سلسلہ ہے مولا کا درس دینے کا. یہ جب کارواں چلا تھا مدینے سے، وہاں سے پہنچا مکے میں. مکے میں قبلہ تقریباً 4 سے 4.5 مہینے قیام کیا مولا حسین نے. اس قیام کے دوران بتایا کہ حجت خدا کیا ہے، حجت خدا کا پاور کیا ہے. اس دوران میرے مولا حسین نے بتایا
لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے جی حجت خدا اگر نہ بھی ہو تو بھی ہمارے معاملات چلتے رہیں گے, ہماری حکومتیں بھی چلتی. خدا کیا ہے میں تمہیں بتاؤں گا. اور اس دوران وہ جو مدینے سے مکے تک کا سفر ہے, تاریخ کہتی ہے 1000 سے اوپر جو ہے خطوط, میرے 1000 سے اوپر جو خطبے ہیں وہ میرے مولا حسین نے دیے, اور تاریخ نے سنہری حلفوں سے, سنہری الفاظوں سے اس کو جو ہے اپنے دامن میں جو ہے سمیٹ کے رکھ لیا. 1000 سے اوپر. اور کیا خطبات ہوں گے یار, کیا خطبات ہوں گے. جو مکمل دین ہو, امام حسین, شاہ است حسین بادشاہ, است حسین دین است حسین ابنا دین است حسین, مکمل دین, جو مکمل دین خطاب کر رہا ہو, کیا خطبہ ہوگا وہ, کیا خطبہ ہوگا. مکمل دین جو خطاب کر رہا ہوں. تاریخ نے سمیٹ کے رکھے اپنے الفاظ, تاریخ نے سمیٹ کے رکھے. جب مکے میں حج کا موقع آیا, اس وقت موقع ملا میرے مولا حسین کو. اب بتاؤں کہ حجت خدا کیا ہے. اچھا خود نہیں بتایا, حکم دیا اپنے باوفا بھائی کو, خود نہیں بتایا, اپنے باوفا بھائی کو حکم دیا کہ عباس ان کو جا کے بتاؤ کہ ہم کون ہیں, میں کون, ان کو بتاؤ ہمارا گھرانہ کیسا ہے. تاریخ کہتی ہے قبلہ. اور یہاں تک جو میں پہنچا وہ بس کہاں سے, ابھی برادر سلام پڑھ رہے تھے مولا عباس کے حوالے سے, بڑا اچھا ایک شعر تھا ان کا, تو اس کی بنسبت بس مولا عباس تک پہنچ کے یہاں پہ آپ کی جو ہیں زحمت تمام کروں گا, کیونکہ 35 منٹ ہو چکے, 10 سے 5 منٹ کی گفتگو ہو رہی. جزاک اللہ, آپ نے اتنی خوبصورت سماعتوں کے ساتھ سنا. مولا حسین نے کہا عباس جا کے ان کو بتاؤ کہ میں کون ہوں, ہم کون ہیں, ان کو جا کے ہمارا تعارف کرواؤ. اب میری عادت نہیں ہے قبلہ, بڑی تہذیبی گفتگو کرنے کا عادی ہوں, بڑی ادب سے گفتگو کرتا ہوں, کیونکہ چھوٹا موٹا ایک طالب علم ہوں, بلکہ طالب علم بھی نہیں ہوں میں تو اپنے آپ کو وہ کہتا ہوں کہ بلا وہ جو اسکولس میں وہ نالائق اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے جن کو ٹی شرٹ باہر نکال دیتے ہیں, بولتے ہیں باہر کھڑے ہو جاؤ تم اس قابل نہیں ہو بھائی, میں تو اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہوں بڑے بڑے. بہرحال آپ کی اجازت ہے کہ بلا بزرگ بیٹھے ہیں, تھوڑا سا تیور بتا کے میں بتاؤں گا تو آپ کو لطف آئے گا. اجازت ہے سجاد بھائی, نوجوان سے گفتگو. سرکار میرے مولا نے کہا عباس جا کے ان کو بتاؤ میں کون ہوں. اچھا پوری تاریخ میں 3 لوگ ہیں کہ جو بیت اللہ پر آ چکے ہیں, ایک باقی ہے جو بیت اللہ پر آئے گا. ابراہیم فخر سے کہتے ہیں ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جن کا پہلا بیت اللہ میں آیا تھا, آخری بیت اللہ پر آئے گا, ہم اس کے ماننے والے ہیں. حضرت بلال پہلی ہستی, مولا علی جو کہ بیت اللہ میں ہے, اس کے اوپر بیت اللہ پہ چڑھ کے باقاعدہ خطبہ دیا. حضرت بلال بیت اللہ پہ چڑھے, آزان دی. تیسرا کون, مولا عباس. میں کہوں گا مولا یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ خبردار, یہ بیت اللہ میرے بابا کی جائے ولادت ہے, یہ بیت اللہ میرے بابا کی جائے ولادت ہے. اور بتایا بھی مولا, لیکن انداز الگ تھا. صرف 2 فکرے خطبے کے پیش کروں گا اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام, اور یہ شاید تحفتاً تھا جو آپ کے سامنے پیش کرنا تھا. میرے مولا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے, مولا حسین سامنے بیٹھے. میرے مولا نے مولا کی طرف دیکھا, اجازت مانگی. جیسے ہی کہا اجازت ہے, میرے مولا نے, مولا عباس کی بات کر رہا ہوں, میرے مولا نے مولا کا, مولا حسین کا تعارف کراتے ہوئے منافقین و مشرکین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کافرین کے سامنے اپنے سینے کو تان کر خطبے کا آغاز کیا. 2 فکروں میں کیا کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی شرف حوزہ و بیت اللہ بقدوم ابی. نہیں میں پھر اب ترجمہ پڑھوں گا, میں عربی میں بڑی یقین کریں کہ وہ بڑا مزہ آتا ہے جب عربی کو سمجھنے والے معاملات ہوتے ہیں. کیا کہا, خدا کرے کہ بس عربی میں ہی تمام ہو جائے. الحمدللہ الذی شرف حوزہ و بیت اللہ بقدوم ابی. حمد ہے اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے. ایک ایک فکرے پہ توجہ, ایک ایک جملے پہ توجہ. عجیب انداز ہے مولا کا بیان کرنے کا. حمد ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے اس بیت اللہ کو شرف بخشا. کس سے,
میرے آقا و مولا حسین علیہ السلام کے والد گرامی سے میں کہوں گا مولا آپ کے بھی تو بابا ہیں، بلکہ آپ ہی کے تو بابا ہیں، آپ ہی کے تو بابا ہیں، وہ تو رسول خدا کے بیٹے امام حسن امام حسین فرزند رسول ہیں، لیکن ادب سکھایا، میں نے کہا نا آج ہی سکھائی، ادب سکھایا۔ مولا عباس نے کہا جب میرا آقا موجود ہے میں اپنا بابا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اپنا بابا نہیں کہہ سکتا، میرے آقا حسین کے بابا کے قدموں سے میں نہیں بیان پر رہا، وہ کیفیت نہیں بیان، قبلہ بیت اللہ کی مطلب بتا رہے ہیں اس کو شربخشا میرے آقا حسین کے بابا کے قدموں سے، جو کہ کل تک صرف پتھروں سے بنا ہوا کمرہ تھا، میرے آقا کے آتے ہی وہ قبلہ ہو گیا۔ کل تک صرف فقط پتھروں سے بنا ہوا ایک کمرہ تھا، لیکن مولا علی کے آتے ہی وہ قبلہ ہو گیا۔ یا ایتہ الکفرۃ الفجرہ، اے کافروں اے فاجروں۔ اب عجیب کیفیت ہے، اس کو سمجھیے گا روفی بھائی، بیت اللہ میں مسلمان ہیں، حج کر رہے ہیں مسلمان، تو پھر مولا عباس معاذ اللہ مطلب حجاج کرام کو کہہ رہے ہیں تم کافر ہو، تم فاجر ہو۔ سوال کر سکتا ہے نا انسان، حجاج کرام حاجی ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے کافروں اے فاجروں، بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ مولا عباس بتا رہے ہیں، مولا عباس کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں حسین نہیں ہوتا وہ مسلمان ہی نہیں ہوتے، جو کہ بیت اللہ کے اندر میرے آقا کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہوں وہ مسلمان ہوں گے، فاسق ہیں، فاجر ہیں، کافر ہیں۔ کہتے ہیں تمہاری یہ ہمت ہے، تمہاری یہ مجال ہے، تم راستہ روکو گے اس امام کا جو خدا کے سب سے قریب ہے، جو بیت اللہ کے سب سے نزدیک ہے، تم سب میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہے اس بیت اللہ کا۔ اور آگے کی بتا دے، بس آخری دو فکر کیا کہتے ہیں اس کے بعد، یہاں تک تعارف کروا دے حسین کا، اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو خدا کی مشیت میرے مولا کی مشیت ہے، میرے مولا کی مشیت خدا کی مشیت ہے، اگر خدا کے پوشیدہ راز نہ ہوتے اور مخلوق کو آزمائش پر لینا نہ ہوتا، خدا کی قسم میں، عجیب فکر ہے، خدا کی قسم میں علی کا بیٹا تم پر اتنا غضبناک طریقے سے حملہ کرتا جیسے عقاب چڑیوں پر حملہ کرتا ہے، ایسے غضبناک طریقے سے تم پر حملہ کرتا جیسے عقاب چڑیوں پر حملہ کرتا ہے۔ مولا عباس نے بتایا خبردار ہمیں مجبور نہیں سمجھنا، مجبور نہیں ہے، مشیت خدا کچھ اور ہے، مشیت الہی کچھ اور ہے، خدا کی مشیت نہ ہوتی میں تم پر حملہ کرتا، اور کیا حملہ کرتے، جو علی کی گود کا بلا ہو، کیا حملہ آور ہوا خدا کی قسم، جس نے شجاعت، جس نے حملہ آوری خود علی سے سیکھی ہو، کیا بات ہوگی اس کی۔ بس جان موت، مولا عباس نے بتایا کہ حسین کو پہچانو، کل دین ہے، حسین ہے تو دین ہے، حسین نہیں تو دین نہیں۔ یہ عزتیں ہیں جو خدا نے دی ہیں، یہ عزت ہیں جو خدا نے دی ہیں۔ عزیزان محترم، 6 ربیع الاول ہے، یکم ربیع الاول کو ایک عجیب واقعہ رونما ہوا، بس چند فکرے آپ کی مصائب کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام۔ راوی روایت کرتے ہیں کہ میرے مولا حسین علیہ السلام ایک عالم کے خواب میں آئے، آ کے کہتے ہیں کہ تو میرا سب سے بڑا مسائل بیان نہیں کرتا۔ کہا مولا میں سب بیان کرتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں آپ کو کس طرح زہر دیا گیا، میں بیان کرتا ہوں آپ کے جنازے پر تیر چلائے گئے، میں یہ بھی بیان کرتا ہوں کہ آپ کا وہ واحد جنازہ ہے جو ایک بار گھر سے نکلا واپس گھر میں آیا۔ کہا نا تو میرا سب سے بڑا مسائل بیان نہیں کرتا۔ کہا کون سا مسائل ہے؟
کہا تو نہیں جانتا، میں دیکھ رہا تھا، یکم ربیع الاول تھی، کچھ لوگوں نے میرے گھر پر حملہ کیا، جب حملہ کیا تو دروازے پر آگ لگائی، دروازے پر آگ لگائی گئی۔ حضرات محترم یہ ایام فاطمیہ سے کم نہیں ہے، یکم ربیع الاول کو میری بیوی کے اوپر دروازہ گرایا گیا، اجر و کمر اللہ، میری زہرا کے اوپر دروازہ گرایا۔ امام حسن کہتے ہیں میری آنکھوں سے وہ منظر نہیں نکلتا، میں بھول نہیں سکتا، میں دیکھ رہا تھا، حسین نے نہیں دیکھا، مولا حسن کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ دروازے پر آئے، دروازے کو آگ لگائی، ایک ملعون آگے بڑھا، دروازے کو لات ماری، دروازہ پیچھے کی جانب ہوا، اس کے پیچھے دیوار تھی، دیوار اور در کے درمیان میری ماں زہرا موجود تھی، میں دیکھ رہا تھا، جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، اور علماء کرام لکھتے ہیں اس دروازے میں ایک میخ تھی، وہ جو میخ تھی نا وہ شہزادی کے پہلو میں پیوست ہوئی۔ ایام فاطمیہ جانا ہوا تھا، ایام فاطمیہ وہی زہرا ہے جو حسین کا پرسہ لینے تمہارے پاس آتی ہے۔ عجیب الوداع جن چل رہے ہیں، عجیب سی کیفیت دے سکتی، کیونکہ 2 دن بچے ہیں، اس کے بعد زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے برس۔ جب یزید کو یہ محسوس ہوا کہ اب اہل بیت کو رہا کر دینا چاہیے، مولا سجاد کو قریب بلایا، کہتا ہے کہ میں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں، اب اپنے بابا کا خون بہا مجھ سے لے لیجیے، ہاں اپنے بابا کا خون بہا مجھ سے لے لیجیے، قربان جاؤں سید سجاد کے صبر پر، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بابا کا سر نوکے نیزہ پر چڑھایا ہو، اور وہ اپنے دشمن کے سامنے یہ فکرہ سن رہا ہو کہ اپنے بابا کا خون بہا مجھ سے لے لو۔ قربان جاؤں سید سجاد پر۔ اذان محترم سید سجاد کہتے ہیں کہ پھپھی اماں سے اجازت لے لوں، شہزادی قریب آتے ہیں، کہتے ہیں یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے، کہا اس سے 3 شرائط رکھو۔ میرے مولا نے کہا کہ یزید اگر تو مجھے رہا کرنا چاہتا ہے تو ہمارا جو لٹا ہوا سامان ہے وہ ہمیں واپس کر دے، اور ہمیں یہاں پر ایک مکان خالی کرا دے جس پر ہم اپنے پیاروں پر گریہ کر سکیں، ہم اپنے پیاروں کو ماتم کر سکیں۔ میں اپنے بابا پر نہیں رویا، میری پھوپھی زینب اپنے بھائی حسین پر نہیں رہی۔ اذان محترم مکان خالی کروایا گیا، عزاداروں کا فرش بچھا، فرش عزا وہ پہلا فرش ہے جو شام میں بچھایا گیا، مکان میں عزاداری کی گئی۔ ایک مرتبہ تبرکات کا سلسلہ شروع ہوا، تبرکات آنا شروع ہوئے، چادر تطہیر لائی گئی۔ روایت کے الفاظ ہیں شہزادی زینب آگے بڑھی، کہا لاؤ میری ماں کی چادر مجھے دے دو، اجر و کمر اللہ۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں آئیں۔ اب روایت کہتی ہے جیسے ہی بالیاں آئیں تمام بیبیوں نے ام رباب کی طرف دیکھا کہ جس کی بالیاں تھیں وہ شہزادی تو رہی نہیں، شہزادی نے چھوٹی چھوٹی بالیاں اٹھائیں، میرے مولا حسین کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ زندان کی طرف دیکھ کر ایک صدا بلند کری، واہ سکینہ، واہ غربتہ، واہ حسینہ۔ ہاں عزادارو ایک وقت وہ آیا کہ جب مولا کا سر آیا، میرے مولا حسین کا سر آیا، علی اکبر کا سر آیا، قاسم کا سر آیا، بس چند فکریں مصائب پہ تم نے گریہ کیا، مولا تمہارا پرسہ قبول کرے۔ آخری چند فکریں ہیں، آخری چند فکریں، جو بھی تمہاری جائز شرعی حاجات ہیں ان کو مانگ لینا، میرا یقین ہے، یقین کرو مولا حسین اس ذکر کے صدقے میں تمہاری تمام حاجات قبول کریں گے۔ سنا ہوا کیا، ایک مرتبہ سر آنا شروع ہوئے، علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے گود میں لیا، شہزادے قاسم کا سر آیا، ام فروہ نے گود میں لیا، مولا حسین کا سر آیا، شہزادی زینب نے گود میں لیا، آخر میں بس 2 سر بچ گئے۔ اب جو 2 سر بچے نا، بیبیاں کہتی ہیں ارے ان بچوں کی ماں کہاں ہے، ان بچوں کی ماں مر گئی ہے کیا؟ بی بی زینب آگے بڑھی، کہا ایسا نہ کہو، ارے میری گود کے پیارے، یوں ہزاروں میری گود کے پادے مولا محمد ہیں۔ ہزاروں ایک مرتبہ قافلہ روانہ ہوا، قافلہ روانہ ہوا، شہزادی کہتی ہیں بشیر ہمیں کربلا کی طرف سے لے چل۔ کربلا کی طرف سے یہ قافلہ روانہ ہوا، تمام بیویوں نے اپنے آپ کو سواریوں سے گرایا، شہزادی زینب نے گرایا، گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی اپنے ماں جائے کی قبر پر پہنچی، امام حسین سے قبر سے لپٹ گئی اور کچھ ثنائیں بلند کری، میرے بھائی، اے میرے ماں جائے، میں بہت شرمندہ ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ ارے بھائی تم تو جانتے ہو نا، میرے بھائی حسن کا جب جنازہ آیا تھا تو تم نے اور میں نے مل کر بھیا حسن کے جنازے سے تیر نکالے تھے۔ ارے میرے بھائی میں
خیمہ گاہ سے دیکھ رہی تھی، ملعون تم پر تیر چلا رہے تھے، ارے میں مجبور تھی، نہ محرموں کا مجمع تھا، ارے میں تمہیں نہیں بچا سکی۔ ہاں عزادارو، بی بی زینب کے شور و غل کی آواز بلند ہوئی، تمام بیویاں اپنے اپنے پیاروں سے رخصت ہو رہی ہیں۔ ام لیلہ علی اکبر سے رخصت، شہزادے قاسم سے ام فروا رخصت، ام رباب مولا حسین کی قبر پر آئی۔ ایک مرتبہ قافلہ روانہ ہونا چاہا تھا، لیکن اچانک شہزادی زینب کی نظر پڑی، سید سجاد سے کہتی ہیں بیٹا سجاد ام رباب کو لے کر آؤ۔ اللہ دارو روایت کے جملے یہ ہیں، میرے مولا حسین بی بی کے قریب گئے، ایک مرتبہ بی بی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اماں مدینے نہیں چلیں گی، عجیب فکرہ ہے روایت کا۔ شہزادی کہتی ہیں بیٹا سجاد مجھے یہ تو بتا، میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ خدا نے 2 ہی اولادیں عطا کی تھی، ارے ایک کو مقتل میں قربان کیا، سکینہ کو زندان میں دفنا کے آ رہی۔ یا زہرا، ہاں دادارو، میں نہیں جانتا کس طرح رخصت ہوئے۔ یہ قافلہ مدینے پہنچا، آخری 2 فکرے سنو۔ بشیر نے صدائیں لگانا شروع کی، کہا اے اہل مدینہ، اے اہل یثرب، مولا حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، آؤ آ کر استقبال کرو۔ ارد گرد لوگ جمع ہوئے، قافلہ جمع ہوا، سب نے جمع غفیر مل کر استقبال کرنا چاہا۔ روایت کے جملے یہ ہیں، بشیر خود ناقل ہے، بشیر کہتا ہے جیسے ہی میں نے یہ صدائیں بلند کی نا، لوگ جو ہیں درجوک مجمع کی صورت میں میرے قریب آ رہے تھے۔ میں کیونکہ سواری پر سوار تھا، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ سامنے ایک ضعیفہ موجود ہے۔ بس یہ آخری فکرہ سنو، میری ہمت نہیں ہو رہی میں مسائل پڑھوں، سارے مسائل چھوڑ دیے۔ بشیر خود ناقل ہے، بشیر کہتا ہے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ سامنے ایک ضعیفہ ہے، ضعیفہ کے ساتھ میں ایک بی بی ہے اور ایک بچہ موجود ہے، بچہ بڑی حسرت سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ اچانک جیسے ہی میں نے یہ صدا بلند کی کہ مولا حسین کا لٹا ہوا قافلہ مدینے میں آ گیا ہے، بچہ میری جانب دوڑا۔ میں نے اس ڈر سے، کیونکہ مجمع بہت زیادہ تھا، لوگ بہت زیادہ تھے، بشیر کہتا ہے میں سواری سے اترا، اس بچے کو میں نے گود میں لیا، بچے نے ایک حسرت بری نگاہ سے مجھے دیکھا، میں نے اس بچے سے سوال کیا بیٹا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ بچے نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا، کہا کیا میرے بابا بھی آ گئے ہیں؟ بشیر کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا بیٹا کس کے فرزند ہو، کس کا پوچھ رہے ہو؟ کہا تو نے پہچانا نہیں، میں عباس کا فرزند ہوں۔ ارے وہ دیکھ میری دادی ام البنین، میری بہن فاطمہ زہرا، میرے بابا عباس کے انتظار۔ اجرکم اللہ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین